آخر میں کچھ بات 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن پہ کرنا چاہوں گا. انتشار پسند افراد اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھ کے ذریعے ہماری توجہ بنیادی ایشوز سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہم دشمن قوتوں کو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی بھی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونا دیں گے. ہم انفارمیشن کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفارمیشن ایک مؤثر ہتھیار بھی ہے اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اسے معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. ایلیمنٹس آف نیشنل پاور خاص کر ڈپلومیٹک ڈومین، انفارمیشن، ملٹری، اکانومی اور لافیئر ڈومینس میں ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشنز افیکٹولی استعمال کی جاتی ہیں. اگر میں پاکستان کے میڈیا لینڈسکیپ کی بات کروں، اسپیشلی سوشل میڈیا لینڈسکیپ کی، تو فیک نیوز کے ذریعے سوشل فیبرک اور قومی اور ملٹری لیڈرشپ اور اداروں کو ٹارگٹ کر کے غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور اس غیر یقینی صورتحال کے تھرو ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ہاف ٹروتھس، یہ تمام چیزیں ملا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کر کے اپنی ملک کے ادارے، ان کی لیڈرشپ کے خلاف ایک سوچی سمجھی کیمپین کے تحت ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمیں اس چیز کے خلاف اویئرنیس بہت ضروری ہے اور اس چیز کا سدباب ہم انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز، اگر کوئی غلط خبر، کوئی غلط نیوز کسی لیول پہ آتی ہے تو اگر اس کی تحقیق کر لی جائے اور اس کی تحقیق انہی اداروں سے کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں یہ خبر چلائی جاتی ہے، تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو کافی طور پر انسولیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی میڈیا نے جس طریقے سے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو ناکام کیا ہے اور ہماری یوتھ نے جس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کو کاؤنٹر کیا ہے، وہ اس بات کی غمازی ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہو تو ہم سب پاکستان کے سپاہی. پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب اس کے نگہبان. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ٹیک کوسچنس ناؤ. جنید صاحب، احمد منصور صاحب. جی احمد منصور نام ہے، بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جی سر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان ابھی آیا جو آج کل ایک ہاٹ ایشو ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ زیر بحث چل رہا ہے، آپ کے بھی نالج میں سب کے، سعودی عرب کے حوالے سے. جی اور اس کے بعد ابھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دورہ ہے اس پہ بھی یہ خبر آئی ہے. تو میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور جو دورہ ہے آرمی چیف کا اس کو اس سے ملایا جا رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے. اور یہاں پہ یہ کہ ماضی میں جب سعودی عرب سے پاکستان کو مدد ملی تھی ڈالرز کی صورت میں اور تیل کی جو ڈیفرڈ پیمنٹس کے حوالے سے، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو پریز بھی کیا تھا کہ ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ کردار ادا ہوا ہے. تو کیا اب بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، فرینکلی یہ کوشچن فارن منسٹر کی ڈومین میں ہے، پاک سعودیہ تعلقات کے بارے میں. میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں.
تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے, یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے, اور دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن. افضل رضا فرام کرنا. السلام علیکم سر, ایرانین نیوز ایجنسی سے ہوں. مائک کائنڈلی ذرا قریب یس, میرا نام افضل رضا ہے فرام ایرانین اسٹیٹ نیوز ایجنسی. آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف ریجنل اسٹیٹ انکلوڈنگ ایران on Afghan peace reconciliation? You just mentioned about Pakistan efforts, and I love to know about the level of cooperation, military and defense cooperation between Iran and Pakistan, and some latest updates on fencing works between two countries. Right. As far as the peace process with Afghanistan is concerned, let me tell you that I'd like to start by saying that Afghans are our brothers, and we are absolutely vouching for peace in Afghanistan. And what I know of it, all the stakeholders involved in facilitation of this peace process, may it be Pakistan, may it be Iran, as far as the regional countries are concerned, have all played a very positive role into this thing. And while this peace process is progressing very positively, there are chances of some vested interests trying to spoil this process. And the international community is well aware of those vested interests and watchful against that, and so are we. So alhamdulillah, it's a very positive development for the region, and I'm sure nobody has any other views about it. Coming over to the fencing of Pakistan-Iran border, well, it's supported by both the governments, and we are doing it to enhance the security arrangements along the borders, and I'm sure it is going to help out in curbing a lot of problems that keep surfacing because of these borders being porous. So once again, we are doing it for the good of both the countries, and it's duly acknowledged at the government level. جنید صاحب شکریہ. متین حیدر, جی ٹی وی نیٹ ورک سے تعلق ہے. آپ نے ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت سپینڈنگ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں, اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. بڑا اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک خبر گردش میں ہے, احسان اللہ احسان کا سٹیٹمنٹ, اور وہ VOA دیوا پہ بھی چلا, اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ نے انڈیا کی ڈیفنس پریپیئرڈنس کے بارے میں بات کی. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے, جو وہ ہتھیاروں اسلحے کی دوڑ میں جو شامل ہے. 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا, وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے. بٹ بہرحال 5 آ جائیں, 500 آ جائیں, وی آر فائن, وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی, اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے, اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس. بٹ یس, جس طرح سے ڈیفنس اسپینڈنگ انڈیا کر رہا ہے, جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے, یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں.
سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. میں آئی ایم شیور آپ لوگ سب انفارمڈ آڈینس ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں, وہ بھی نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز. الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو رافیل لے آئیں, S-400 لے آئیں, لے آئیں. وی ہیو آر اون preparedness and we have our own answers to everything. جی احسان اللہ احسان, سوری, احسان اللہ احسان کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا, جو بھی اللیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان اللہ احسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں, دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس, ایبسلیوٹلی بیس لیس. یہ ایک ایسے شخص کے کلیمز ہیں جو جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹائم پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یس اس نے ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ, اینڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا, اس نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. خاص طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس تھیں کچھ جن سے اس کا تعلق رہا تھا, ان کو ڈسمینٹل کرنے میں, اس انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کرنے میں اس نے جو انفارمیشن دی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے. سو اس کی جو ایلیگیشنز ہیں, جو کچھ وہ کلیم کر رہا ہے, آئی ول لیو اٹ ٹو یور بیسٹ ججمنٹ. وائی از ہی کلیمنگ آل دیٹ اینڈ وائی از ہی میکنگ دوز ایلیگیشنز. سو دیٹ شوڈ بی اٹ. ممتاز بھٹی صاحب, دن ٹی وی سے. جنرل صاحب, انڈیا جو ہے LOC اور LAC دو فرنٹ کے اوپر وار کی بات ان کے میڈیا پہ بھی اور ڈیفنس حکام بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ ٹرپل اسٹریچ جو ہے پاکستان کو دیں گے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور ایسٹ کے اوپر, اور انٹرنل جس طرح کی کارروائیاں کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اور ڈپلومیٹک جو اسٹریٹجی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے دونوں کے اوپر ذرا آپ اپنے کمنٹس دے دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے ہمارا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیے, ایز فار ایز انڈیا کی انگیجمنٹ LAC پہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے. وہ ایک سیپریٹ فرنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کو ٹرپل اسٹریچ میں ڈالنے کا تعلق تھا, تو پچھلے 20 سال میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے, الحمدللہ ہم نے ان کے ان تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. اینڈ جو ڈائریکشن اس وقت ہماری ہے, جس سمت میں ہم چل رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے, اور جس طرح سے اس چیلنج کو ہم نے ختم کیا ہے, اب وہ ٹرپل اسٹریچ والی بات ان کا ایک خواب ہے. انہوں نے کوشش بالکل کی, آج بھی کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں, ایک ہائبرڈ اپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ان کی جاری ہے, لیکن وی آر ایبسلیوٹلی اویئر آف واٹ دا تھریٹ از اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. تھینک یو ویری مچ سر. صاحب, خالد ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب, ایک نیا نقشہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کو پولیٹیکل میپ کا نام دیا گیا. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیر کے اوپر نئی لائننگ کی گئی اس سے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن پیدا کی گئی. بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو
غلط قسم کی جو وہاں پہ انفارمیشن دی گئی, اس کے بعد یہ کنٹروورشل بن گیا اور اس کو بنایا بھی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے کیا گین کیا اس کے اوپر؟ دیکھیے, جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے, اٹ از این assertion of our claim and an expression of our intent. That is what it is. ہم نے پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ دس از ویئر وی ہیو ٹو گو, دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. سو اس کے اندر اس کو نہ تو یہ متنازع بنا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے, just a reassertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. Thank you. سر گاہے بگاہے ڈیورنٹ لائن کے ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں. آج بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی فینسنگ کے حوالے سے افغانستان کے, مائک تھوڑا قریب, فینسنگ کے حوالے سے آج بھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو پھر ایک دفعہ کے افغانستان سے ڈیورنٹ لائن مت کہیے, پاک افغان بارڈر کی, پاک افغان بارڈر کے اوپر حوالے سے, مطلب افغانستان کا تو موقف اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آتا رہا. سر ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ پاکستان کا اس وقت اس کے حوالے سے جو ہے صورتحال کیا ہے, کیا سٹینس ہے, اس کے اوپر دے دیں. تو دوسرا سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت لوکسٹ اور پھر اس کے بعد کرونا اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ریجنل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہ بہترین سچویشن میں ہے؟ ایز فار ایز پاک افغان بارڈر از کنسرنڈ, آپ نے فینسنگ جیسے میں سمجھوں آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں. ہاں, وہ جب بھی کہیں ایک تو ہم بالکل جو ایک اسٹیٹڈ بارڈر کا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اس کے مطابق فینسنگ کر رہی ہیں. ہم کہیں پہ بھی افغان علاقے میں نہیں آگے گئے. جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے کہ افغان سائڈ کو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہو, تو وہ ایک بارڈر میٹنگ کا ایک میکنزم ہے, اس میکنزم کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے, اور اس سے آگے تبھی بڑھا جاتا ہے جب دونوں سائڈز اس کے اوپر متفق ہوں. اور اسی لیے ماشاءاللہ اس فینسنگ کی رفتار پروگرس بہت اچھی چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں جو پورشن آتا ہے, 90% سے زیادہ فینس کر لیا گیا ہے. اس میں کچھ دشوار گزار علاقے تھے, جس طرح میں نے کہا ان کو ہم نے آخر کے لیے چھوڑا تھا, اب ان کی فینسنگ شروع ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اینڈ اس کو وہیں پہ سیٹل کر لیا جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جنرل سیکیورٹی. الحمدللہ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی, آپ نے شاید آپ کا ریسنٹ ریفرنس اس چیز پہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں حال ہی میں نے بتایا نا کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو مختلف فرنٹس پہ انگیج کرنے کی. یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بھی اسی مد میں ہیں, بٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے, وہ کس لیول پہ ہوئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی صورتحال بہت تسلی بخش ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب کوئی پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر اس طرح کی قوتوں کا الحمدللہ باقی نہیں رہ گیا, اور جو باقی ریمننٹس ہیں ان کو بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بے تحاشا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے ہیں, اور وہ اسی مد میں کیے جا رہے ہیں جہاں پہ جیسے انفارمیشن ملتی ہے اس تھریٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے. سو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. الحمدللہ پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی حالات بہت بہتر ہیں, اور اسی دوران ہم نے کرونا کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم نے لوکسٹ کا بھی مقابلہ کیا ہے, اور ایز آئی سیڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن الحمدللہ. تھینک یو. سر فیصل رضا خان, سینئر کرسپونڈنٹ 92 نیوز سے. سر یہ فرمائیے گا کہ نقشے کے حوالے سے خاص طور پہ جونا گڑھ اور منوادر کا جو کلیم ہے پاکستان کا, اس کو ہم نے ری اسرٹ کیا ہے نئے نقشے میں جو پولیٹیکل میپ ہے.
اس حوالے سے جو پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فردر اس کو پرسو کرنے کے لیے اس میں اقوام متحدہ اور باقی جگہوں پہ کیا اقدامات ہم کر رہے ہیں اس سیاسی میپ کے بعد؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، ترکی کے ساتھ پاکستان آرمی کے لیے 30 T-129 ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے تھرڈ پارٹی کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات سامنے آئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ایشو جو ہے پاکستان اور ترکی دونوں ریزالو کرنے کے قریب ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ کیا پیش رفت ہے؟ اگر اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اس میں پیش رفت جو ہے وہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بتا دی، پازیٹیو پیش رفت ہے، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور نقشہ جہاں تک میں نے جیسے بتایا کہ ابھی ہم نے اپنے کلیم کو ری اسرٹ کیا ہے، اپنی انٹینشن کو ظاہر کیا ہے، اور اب اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جیسے کہا گیا کہ اس کو اقوام متحدہ میں بھی دیا جائے گا، اور اکارڈنگلی اسٹیپ بائی اسٹیپ، فیز بائی فیز آگے موو کریں گے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. Sumaira Khan from Indus News. Sir, my question would be regarding that everything is like being talked about Kulbhushan Jadhav. I just want a brief comment on that what's the clear-cut situation right now, as the talk of the town is that Pakistan is time and again giving India an opportunity to give their person, to give their agent who is covertly working in Pakistan against Pakistan's interest, and Pakistan is basically trying to provide them an opportunity to get them released. This is the talk of the town and rumors. What's Pakistan's stance on it? He is in the custody of our security agencies right now. If India does not proceed towards his release or anything else, like consular access or any procedure, what's Kulbhushan Jadhav's fate? What is written on the wall regarding him? And secondly, our inclination towards, once again, it's the talk of the town. This is being said that Pakistan is again in the procedures of global realignments and its blocks, regarding that probably Pakistan is moving towards Russia's bloc, leaving the US friendly ties, and because of the pressures of India. So it is exactly the case, Pakistan is once again realigning its blocks internationally, or no, there is no such things on the card? As far as Kulbhushan Jadhav is concerned, let me assure you, we are only abiding by the international rules and regulations on the subject. There is no doubt that Kulbhushan Jadhav is a terrorist who has shed blood, Pakistani blood, of innocent lives. He's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activities. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling international obligations. That's it. Period. And his fate, if he has not come up with a procedure, what's his fate? I can't crystal ball gaze into his fate, but he has been awarded a punishment. He has been, that's a decision that has already been taken. So as we proceed, I think everybody will know what the fate is. As far as realignments and blocks are concerned, well, I think we are, I would not like to delve into this grand strategic domain, but let me assure you that we are absolutely fine with all our neighbors in the region, and our relationship with all the countries that we've always been talking about, that we've always been engaged with, it's absolutely fine. There is no specific realignment as such, but yes, the world has come much more interconnected, much more interdependent, and much more diverse. And that's what this is all about. So there are no realignments or blocks being joined or anything. No such thing.
Rest assured. सर जनरल साहब, चाइना के प्रेसिडेंट मुजवज़ा तौर पर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं. सी पैक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिस पर आज आपने कोई ज़्यादा बात नहीं की. सी पैक की सिक्योरिटी ख़ास तौर पे जो है ना, वो हमेशा से हॉस्टाइल एजेंसीज का निशाना उसके ऊपर है, और उसी की वजह से IEDs के वाक़यात भी होते हैं, बहुत से दूसरा भी. तो उसको फूल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी डिवीज़न भी रेज़ किया गया था. उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद कुछ बता दीजिए, क्योंकि चाइनीज सदर का दौरा जो है वो चंद दिन में जो हो रहा है वो बहुत अहम है. उसके तनाज़र में थोड़ा सा बताइएगा. जी, मैंने CPEC के बारे में बात ज़्यादा इसलिए नहीं की कि वो हुकूमत पाकिस्तान उसको देख रही है. हमारा उसके साथ ताल्लुक़ सिक्योरिटी के मद में ही है. फ़ौज का जो मैं बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें, और उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद एनहांस किया गया है. उसके ऊपर मज़ीद इक्विप किया गया है. उसकी सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे फॉर्मेशंस हैं उनको, और उसको जितना फ़ाल बनाया जा सके हम कर रहे हैं. और इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. और ये जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं. सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अवेयर ऑफ दैट, और उसी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने उसका इस्टेब्लिश किया है, उसको हम उसके साथ साथ इन्हांस करते जा रहे हैं. और हमें इसके ऊपर जो थ्रेट्स हैं उसका बहुत बेहतर तरीके से इदराक भी है. और आप सब भी जानते हैं कि कौन है जो उसको टारगेट कर सकते हैं, कि इनको इसमें प्रॉब्लम है. सो CPEC की सिक्योरिटी पे किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के फ्यूचर से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा, और इसके ऊपर हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे. जी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट फ्रैंकली अभी कोई मेरे पास उसके बारे में कोई ऐसी इत्तला नहीं है. फॉरेन ऑफिस से अगर आप उनको कंफर्म कर सकें, मैं आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट कि वो क्या है, उसकी आइटनरी क्या है. कांट रियली कमेंट ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. I believe it was an exhaustive session of Q&A. जी, वो ज़रूरी भी था. कोरोना की की वजह से हम बहुत अरसा तक इकट्ठे नहीं हो पाए. इसी वजह से आप सबको आज बुलाया कि एक दफ़ा दोबारा से इन पीरियोडिक ब्रीफिंग्स का आगाज़ किया. थैंक यू.